کیا تعلق آپ کی بھی ہے اس میں نہیں تو بات نہیں میری نہیں، ایک آدمی وہ کر رہا ہے تو آپ فوکس رکھے. ہاں جی اچھا، جو فیصلے آپ فرما رہے تو ہیں وہ فیصلے بڑی جو کہ پتے کی بات ہے یہ. اگر وہ فیصلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ فرماتے تو آج یہ تاریخ نہ ہوتی. سبحان اللہ. آج یہ تاریخ نہ ہوتی. اور میں یہ ابتدا میں ہی واضح کر دوں کہ مجھے یہ سوچ کی بصیرت جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مارکسزم کے مطالعے کے بعد پیدا ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی. میں بھی خیال پرست تھا، لیکن میرے سامنے یہ جو بات آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فیصلے کہ اگر وہ اس سے مختلف ہو جاتے، یعنی جسے کہ انگریزی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ پراپر ٹائم پر پراپر فیصلے نہ ہوتے تو پھر اسلام کی آج یہ تاریخ ہمیں نظر نہ آتی. یہی آج کا موضوع تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے پر چھائی ہوئی وہ فتح جو کہ ہمیں ہمارے جیسے اتنے اہل فکر لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو فوکس کم کر پائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کی تمام باتیں درست، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کون سے فیصلے ہیں. تو اس میں جب میں نے سوچا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلا فیصلہ جو شاندار فیصلہ اگر وہ فیصلہ نہ فرماتے تو یہ تاریخ نہ ہوتی. وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ ہجرت فرمانے کا. اب ہجرت کہاں کی جائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو وفد، دو گروپ مکے سے حبشہ بھیجے، جن کی کہ اس وقت کی حاوی حکمران قوتوں نے ان کو پریشان کر رکھا تھا، تنگ کر رکھا تھا. مسلمانوں کے دو گروپ جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ، جہاں کا بادشاہ نجاشی تھا، لبرل تھا اور وہ تمام مذاہب کی عزت و احترام کرنے والے لوگوں میں سے تھا، تو اس حوالے سے کہ وہاں پر وہ جائے امن ہوگی ان مسلمانوں کے لیے تو وہاں بھیجے گئے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ کے 11 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا ہے بیٹھ کر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت پھیل رہی ہیں اور یہ سسٹم الٹ دیں گے، تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس شخصیت کو قتل کر دیا. تو قتل کرنے کے لیے کیونکہ قبائلی رواج تھا کہ دشمنیاں چلتی تھی، تو اس حوالے سے بنو ہاشم کو باہر رکھتے ہوئے 11 لوگ تیار کیے گئے قتل میں، تاکہ 11 قبیلوں کے خلاف بنو ہاشم نہیں لڑ سکے گا. تو حضور کو جب اطلاع ہوئی، یہ میں نے ویسے ایک بات بات جاری رکھیں. ہاں، تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حبشہ جانے کا نہیں کیا، جبکہ وہاں پر ویلکم ہو سکتا تھا. نجاشی بادشاہ جیسے پہلے مسلمانوں کو وہ دیا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی بصیرت نے کام کیا کہ وہاں پر مجھے انڈر ہینڈ کام کرنا پڑے گا. بادشاہ کی مرضی کا میں غلام ہوں گا، اس کا پابند ہوں گا. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جیو پولیٹیکل سچویشن کو سامنے رکھتے ہیں، جیو پولیٹیکل سچویشن کو، اس لیے کہ شام سے تجارت کا راستہ جو تھا وہ مدینے کے قریب سے گزرتا تھا، تو وہاں سے اس راستے کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. تو یہ تمام صورتیں سامنے رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانا پسند کیا. کہ اگر یہ اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر لیتے کہ میں نے نجاشی بادشاہ کی حبشہ چلے جانا ہے تو آج یہ اسلام کی تاریخ. یہ میرا ایک انالیسز ہے جس سے کچھ چاہے اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن میں اس سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ مارکسزم کی رپورٹ آپ کی بات اتنی اہم ہے کہ آپ بس جاری رکھیں. ہاں، تو میں اس میں یہ ایک فیصلہ ہوا. دوسرا فیصلہ آپ کا وہ ہے
بیت رضوان. صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ. وہی بیت رضوان کا حصہ ہے. صلح حدیبیہ. اچھا، اب اس صلح حدیبیہ میں یہ ایک مذہبی اسماعیل کی اولاد کا، یعنی مکے کے جو مذہبی خانہ کعبہ کی جو مذہبی وہ تھا فیصلہ تھا، وہ یہ تھا کہ آپس میں لڑے، جو کچھ کرے، لیکن کسی کو حج اور عمرے سے نہیں روکا جا سکے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، چنانچہ 1400 یا 1500 صحابیوں کو ساتھ لے کر چلے گئے. میرے نزدیک یہ مسلمانوں کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ایک بہت ذہین تیز جو چیف سردار تھا وہ تجارت کے قافلے کے لیے شام گیا ہوا تھا، وہ تھا ابو سفیان. اگر ابو سفیان ہوتا تو وہ مختلف فیصلہ کرتا، لیکن وہ نوجوانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور قریش مکہ نے گھیر لیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. یعنی انہوں نے اس قانون، اس اصول کی جو کہ مکے کا اصول تھا، اس کی وائلیشن کی، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے، یہ تھا ان کے ادراک میں کہ اس کی وائلیشن نہیں ہوگی اور ہم عمرہ کر لیں گے. لیکن وہ کیونکہ یہ سمجھتے تھے مکے کی سوسائٹی کہ یہ ہم میں سے منحرف ہیں، اس لیے یہ ان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. چنانچہ اس کشمکش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرما دی کہ اگر صلح حدیبیہ کا فیصلہ نہ فرماتے تو وہ 1500 آدمی صحابی جو تھے ان کی جان بچا کر آپ لے آئے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تاریخ آج اسلام کی بےکار میرے لیے. تیسرا فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن وہ اس کا دائرہ ذرا جو ہے وہ مختلف ہے. یہ تو پولیٹیکل فیصلے میں نے 2 پیش کیے، فیصلے تو اور بھی ہیں جو کسی آئندہ نشست میں بیان کروں گا. تو میں آج اس سے وہ کرتے ہوئے یہ پیش کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اپنے، یہ تو پہلے سے خبر تھی کہ اپنے والد سے ناراض ہو کر حبشہ چلی گئی اپنے خامد کے ساتھ. معاملہ ہوگا، ناراض ہو کے چلے گئے. تو ان کا خامد وہاں پر فوت ہو گیا حبشہ میں، حضرت ام حبیبہ کا. اچھا، فوت ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ عقد کر دو، پرپوز کر دیا کہ میں شادی کے لیے. تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دیکھتے ہوئے حضرت ام حبیبہ اپنے والد سے اتنی ناراض تھی کہ اپنے والد کے اس وقت کے حوالے سب سے بڑے جو مخالف تھے ان کے ساتھ وہ حبشہ سے مکہ واپس جانے کی بجائے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عقد مبارک. تو یہ ایک فیصلہ جو ہے یہ بھی بڑا زبردست فیصلہ ہے، سیاسی تھا. جی، سیاسی فیصلہ تھا. یہ سیاسی، اس میں سیاست بھی ہوتی ہے نا. کہ پھر جب ایک موقع آیا کہ ابو سفیان صلح حدیبیہ کی اس شک کو بحال کروانے کے لیے آیا، صلح حدیبیہ کو بحال کروانے کے لیے آیا، تو اس نے یہ محسوس کیا کہ میری بیٹی وہاں پر حضور کی بیوی ہے. چنانچہ وہ سیدھا اپنی بیٹی کے پاس آیا. تو ہمارے ہاں مولوی یہ تو روایت بار بار بیان کرتا ہے اور بہت صدقے جاؤں بہت زور سے بیان کرتا ہے کہ وہ جو آئی تو حضرت ام حبیبہ نے، حضور کی بیوی نے، اپنے باپ جب چارپائی پہ بیٹھنے لگا تو اس کی چادر ہٹا دی. نبی کی چادر ہے، اس پر میرا باپ یہ ہسٹری رسول ہے، یہاں نہ بیٹھے. یہ ایک اظہار کیا کہ اپنے اس نفرت کا، اپنے عقیدت مندی کا، جو بھی آپ اس طرح دیں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے 3 فیصلے، میں یہی چاہتا تھا. مجھے اب اس بات کا احساس ہے بہت زیادہ کہ مجھے ابتدا میں ہی یہ اسے اوپننگ کے لیے
ख्यालात का इजहार करना चाहिए था, ताकि हमारे सब दोस्त जो हैं वो उस जो कि हमारे यहाँ ऐसे तमाम देखें जो आपके ख्यालात की एक ख़ास मकतबा शुक्र है जो कि बयान करता है, उससे मिलते जुलते हैं आपके ख्यालात भी जो कि एक मौजूद है। मैं ये चाहता था कि हैं ये अक़ीदत की बातें हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि जब कुरान मजीद में ये बात आई है, लेकिन एक बार आई होगी, 2 बार आई होगी, तो इस के बारे में तो गौर व फिक्र करो कि हमारे यहाँ गौर व फिक्र की बजाय हमारे यहाँ अक़ीदत परस्ती का वो होनी चाहिए, लेकिन वो उस गौर व फिक्र को दबा देती है बात, जबकि गौर व फिक्र की बात को ऊपर करने की ज़रूरत है। और इसी हमारी कैफियत को साम्राज्य कबूतरों ने बहुत इस्तेमाल किया, और मैंने उन्होंने हमें इस मैंने बारे अपनी में अक़ीदत जब का चाहते इज़हार हैं किया था। जहाद करवा देते हैं, जब चाहते हैं जहाद पर। जी हाँ जी, अच्छा जी। मूसा साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। मैंने अक़ीदत का इज़हार किया था अपने मौजूद में। सर बहस नहीं, बहुत चेयरमैन साहब, अच्छे। प्लीज। आप अपना जिक्र ना नहीं, करें। आप नहीं, आपने सबका जिक्र किया, सबने सबके अक़ीदत की कमेंट बात किए। की है। मेरे मामले में कमेंट क्यों नहीं किया आपने? आपने भूल गए, आपने नहीं नहीं, अब मैं आप खुद- बिल्कुल अब आप- अदब के साथ। नहीं, आप खुद ही सोच लें, समझ लें, देख लें कि आपकी जो है, अगर तो आपकी हजूर नबी करीम